السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے پیارے پیارے ویورز، انشاءاللہ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو سلامت رکھے۔ شیطان اپنے گھروں میں کیسے گھستا ہے اور اس پر سید احمد القادری صاحب کا بہت ہی اچھا بیان میں سمجھایا گیا ہے۔ ان سے آئیے سنتے ہیں سید صاحب کا پورا مکمل بیان، کس طریقے سے اپنے گھروں میں شیطان گھستا ہے، اس کو پورا سمجھیں گے بیان کے اندر۔ لائک چینل سبسکرائب کر شیطان لیجیے۔ انسان بن کر اس کے کمرے میں آئے، خانقاہ میں آئے، کہا بھائی برسیسا، تمہاری عبادت کے ڈنکے سن کے آیا ہوں، میں تمہارا شاگرد بننا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ یہاں تو ہزاروں شاگرد ہیں، اب میری خانقاہ میں جگہ نہیں ہے کسی کو کہ میں داخلہ دوں، ایڈمیشن دوں، میرے پاس جگہ نہیں ہے۔ اس نے کہا آپ ہم پہ رحم کریں۔ تو اس نے کہا نہیں، میں آپ کو یہ داخلہ نہیں دے سکتا۔ شیطان نے کیا کیا، وہیں نماز کی نیت شروع کی اور گھنٹوں وہ کھڑے رہا قیام میں، گھنٹوں اس نے عبادت میں گزار دیے۔ تو برسیسا اس کو حیرت سے دیکھنے لگا۔ جب اس نے نماز مکمل کی تو کہا ارے بھائی، تم تو جن کی ولایت کے ڈنکے آسمانوں میں بج رہے تھے وہ کافر ہوئے نشے کی وجہ سے۔ بس ایک روایت پڑھ رہا ہوں، اس حدیث کو میں جہاں سے پڑھ رہا ہوں اس کا حوالہ سن لیں۔ علامہ ابن الجوزی نے اپنی کتاب میں لکھا، ابن حجر نے اپنی کتاب میں لکھا، ٹھیک، امام غزالی نے اپنی کتاب میں لکھا۔ میں سمجھتا ہوں 3 حوالے آپ کے لیے کافی ہوں۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، بڑا نیک تھا، اس کا مفہوم پیش کروں۔ اس کا نام تھا برسیسا۔ اس کا نام کیا تھا؟ برسیسا۔ 60,000 اس کے شاگرد ایسے تھے جو ہواؤں میں پرواز کرتے تھے۔ 60,000 ہواؤں میں پرواز کرتے تھے۔ فرشتوں نے اس کی عبادت کو دیکھ کر حیرت کی، یا اللہ یہ کیا بڑا عابد ہے، کتنا بڑا عابد ہے، عبادت کرتا ہے۔ برسیسا کے متعلق فرشتے حیران تھے کہ یہ کتنا بڑا عابد ہے، اور فرشتوں کی زبان سے نکلا مولا برسیسا کتنا بڑا عابد ہے۔ تو اللہ نے فرمایا چھوڑو اسے، یہ تو کافر ہو کے مرے گا۔ غور کیجئے، جس کے 60,000 شاگرد ہواؤں میں پرواز کرتے، اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ جلسے کے ناظم کی بات نہیں کر رہا ہوں، اور آج کل کے کسی مقرر کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اس کے 60,000 شاگرد ہواؤں میں اڑتے تھے، ہواؤں میں پرواز کرتے تھے۔ جب شاگردوں کا یہ حال تھا، استاد کا کیا حال ہوگا؟ اور قدرت کیا کہہ رہی ہے؟ وہ تو کافر ہو کے مرے۔ اس سے ایک بات میں آپ کو یہاں عرض کر دوں، اگر اللہ عبادت کی توفیق دے تو اترانا نہیں، پتہ نہیں اتنی عبادت کروا کے بھی اللہ کے علم میں ہمارے لیے کیا ہے، ایمان پر خاتمہ بھی ہوگا یا نہیں، اس کا خیال کرتے رہنا، اس سے بہت ڈرتے ہیں۔ حضور غوث پاک فرمایا کرتے تھے جو ایمان پر خاتمے کی فکر نہیں کرتا، مجھے ڈر ہے کہ وہ مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا۔ ہر وقت ایمان، سب سے بڑی فکر یہی ہو کہ ایمان پر خاتمہ۔ ہمارے مرشد سرکار نور سید ابو الحسین احمد نوری مہروی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ولایت کے جتنے درجات خدا نے مجھے اپنے فضل سے عطا کر دیے، اس کے بعد بھی میری تمنا اس وقت ایک ہی ہے کہ اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ کر۔ سب کچھ ملا ہے مجھے، لیکن تمنا اس بات کی ہے کہ اللہ میرا خاتمہ ایمان، اس لیے کہ اتنا کچھ پا کر بھی ایمان پر موت آئے گی یا نہیں آئے گی اس کی گارنٹی نہیں ہوتی، کیونکہ حدیث پاک ہے ایک بندہ پوری زندگی نیک عمل کرتا ہے جنتیوں والے، حتیٰ کہ جنت کے اور اس کے درمیان صرف ایک قدم کا فاصلہ رہتا ہے، اور قدرت کا لکھا ہوا غالب آتا ہے، ایک قدم کا فاصلہ رہتا ہے، آدمی بگڑ جاتا ہے اور جہنمیوں جیسا عمل کر کے مرتا ہے اور جہنم میں جاتا ہے۔ اور ایک بندہ پوری زندگی جہنمیوں جیسا عمل کرتا ہے، حتیٰ کہ اس کے اور جہنم کے درمیان صرف ایک قدم کا فاصلہ رہ جاتا ہے، ایک قدم میں اس کی زندگی بدل جاتی ہے، جنتیوں جیسا عمل کر کے جنت میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے کبھی گھمنڈ نہیں کرنا۔ ابھی رمضان شریف آئے گا تو جو نوجوان بچے چھوکرے مسجد آئیں گے تو جو 5 وقتہ نمازی وہ بڑے گھمنڈ سے کہیں گے یہ تو سیزن والے نمازی، ہم تو 5 وقتہ ہیں۔ نہ کبھی کسی پر طنز مت کرو، پتہ نہیں یار کو کس کی پسند آ جائے۔ جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہے پیا وہ راگنی اچھی نہیں۔ پتہ نہیں کس کا کیا عمل پسند آ جائے۔ ارے کبھی کبھی کتے کو پانی پلانے پہ بھی جنت دے دی جاتی ہے، اور ہزاروں سال کے عابدوں کو جہنم میں ڈھکیل دیا جاتا ہے۔ اس لیے کبھی گھمنڈ نہیں کرنا عبادت پر۔ بہرحال 60,000 اس کے شاگرد ہوا میں اڑتے تھے، قدرت نے یہ تم کافر ہو کے مرے گا۔ فرشتے حیران ہوئے کافر کیسے ہوگا؟
یہ تو اپنی خانقاہ سے باہر قدم ہی نہیں نکالتا تو یہ کافر کیسے ہوگا؟ ایسے میں فرشتوں نے دیکھا کہ شیطان انسان بن کر اس کے کمرے میں آئے، خانقاہ میں آئے۔ کہا بھائی برسیسا، تمہاری عبادت کے ڈنکے سن کے آیا ہوں، میں تمہارا شاگرد بننا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ یہاں تو ہزاروں شاگرد، اب میری خانقاہ میں جگہ نہیں ہے کسی کو کہ میں داخلہ دوں، ایڈمیشن دوں، میرے پاس جگہ نہیں ہے۔ اس نے کہا آپ ہم پہ رحم کریں۔ تو اس نے کہا نہیں، میں آپ کو یہ داخلہ نہیں دے سکتا۔ شیطان نے کیا کیا، وہیں نماز کی نیت شروع کی اور گھنٹوں وہ کھڑے رہا قیام میں، گھنٹوں اس نے عبادت میں گزار دیے۔ تو برسیسا اس کو حیرت سے دیکھنے لگا۔ جب اس نے نماز مکمل کی تو کہا ارے بھائی، تم تو شاگرد بننے آئے تھے لیکن تم تو ہم سے بڑے عابد ہو، ہم تو سوتے بھی ہیں کھاتے بھی ہیں، تم تو کھڑے رہتے ہو، تو عبادت میں کھڑے ہی رہتے ہو، اور کیا خشوع و خضوع ہے بھائی آپ کا، کتنا خشوع و خضوع۔ میں اپنی الفاظ کے جامع میں آپ کو سمجھاتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ آپ بھائی جان آپ کا خشوع و خضوع کتنا ہے، یہ تو ہمارے پاس نہیں ہے۔ شیطان کو موقع مل گیا۔ شیطان کی عادت ہے جیسے کو تیسا، شیطان کی عادت ہے جیسے کے پاس ویسا بن۔ ہمارے مراٹھی میں کہتے ہیں نا اپنے یہاں، سارکے کو وارکا، وارکے کو ڈورکا، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ جیسے کو تیسا، وہی۔ اس نے کہا میرے جیسی عبادت کرنا ہے؟ تو کہا ہاں کرنا ہے، تیری جیسی کرنا ہے۔ ایسی لذت والی خشوع و خضوع والی میرے پاس بھی نہیں، اتنا نیک بننے کے بعد میرے جیسی کرنا ہے۔ تو میرا ایک عیب ہے۔ کیا؟ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، ایک گناہ ہو گیا تھا۔ تو جب انسان سے گناہ ہوتا ہے تو انسان شرمندہ ہوتا ہے، نادم ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اور نادم ہو کر جب وہ عبادت کرتا ہے تو پھر اس کو خشوع و خضوع زیادہ آتا ہے۔ برسیسا تم تو بے گناہ آدمی ہو نا، تم سے جی ناظرین، امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک چینل پہلے سبسکرائب کر ویڈیو پر دیکھنے بہت بہت شکریہ، دعاؤں کی گزارش۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نئی اسلامی کچھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔